لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور آج جو ہے وہ ذکر شہادت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 1200 کے قریب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اظہارۃ الخفا میں لکھا ہے کہ 1200 خط لکھا تھا اور ملنگوں نے۔ کہ جی آپ کے والد کے معتقدین اور اطاعت گزار جو ہیں وہ یہاں تڑپ رہے ہیں کوفے میں، آپ مہربانی کر کے تشریف لائیں تاکہ اس کا مقام سنبھالیں، پھر آپ کے والد کو شہید کیا گیا اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، اور یزید جیسے آدمی کو خلیفہ بنا دیا گیا اس کو بھی ہٹایا جائے گا، لیکن یہ سارا مسئلہ تب ہوگا جب آپ آئیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاری شروع کی، صحابہ جو موجود تھے وہاں ان نے آپ کو روکا کہ حضرت آپ مہربانی کریں بالکل نہ جائیں، کیونکہ یہاں تو محاورہ ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، تو آپ پھر کوفہ جانا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے آپ یہی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، عظمت دی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو اور بھی غلبہ دیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ بھائی یہ جن لوگوں نے خط لکھے ہیں تو پھر قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ انہوں نے بلایا تھا آپ نہیں گئے؟ بہرحال پھر بھی حضرت حسین نے بہت بڑی عقل مندی کی کہ اپنے عزیز مسلم ابن عقیل کو پہلے بھیجا کہ تم وہاں جاؤ، وہاں کے حالات کا تجزیہ کرو، اس کے فوراً بعد پھر مجھے خط لکھو، اگر حالات مناسب ہوں گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل تیار ہوئے تو ان کے 2 چھوٹے بچے تھے، وہ ضد کر گئے کہ نہیں ہم تو باپ کے ساتھ جائیں گے، وہ بھی چلے گئے ساتھ۔ جب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تو بے تحاشا انہوں نے استقبال کیا، حضرت علی کی محبت میں نعرے لگائے، حضرت مسلم ابن عقیل تو ان کی محبت اور ان کے نعرے اور ان کا اجتماع دیکھ کے حیران ہو گئے۔ انہوں نے فوراً خط لکھا حضرت حسین کو کہ بھی یہاں حالات ٹھیک ہیں، سب لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، یزید کو جب پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کے آنے پر سارے لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، اور اسے یہ بھی خطرہ ہو گیا کہ اب حضرت حسین آئیں گے، اور ان کے آنے کے بعد پھر میری خلافت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس نے ابن زیاد، اس کا ایک بڑا ظالم قسم کا گورنر تھا، اس کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور کوفے کے حالات سنبھالو اور مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لو۔ ابن زیاد نے آ کے پہلی جو تقریر کی
اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ وہ محبت کے جھوٹے نعرے لگانے والے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. کوفی میں لنگ تو سارا ایک بھی نہیں رہا، سب بھاگ گئے. چادر زہرا کو بیچ کے کھانے والے. اب یہ عالم ہو گیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. ایک ہانی بن عروہ ان کا مخلص تھا، وہ اپنے گھر لے گیا. اس نے بڑی کوشش کی بھی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ حضرت کو میں واپس کسی طرح بھیج سکوں. بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کر سکا، اور ابن زیاد کے ظالم درندوں نے آ کے اس گھر کا محاصرہ کر لیا اور مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا. ان کے بچوں کو بھی ظالموں نے مار ڈالا. حضرت حسین چونکہ حضرت مسلم ابن عقیل کا خط پڑھ کے چل پڑے تھے، وہ راستے میں تھے تو ان کو اطلاع مل گئی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. انہوں نے جو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے سب کو بلایا اور کہا کہ بھائی میں کسی دوست کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا. کوفیوں نے اپنی عادت کے مطابق بے وفائی کی ہے اور مسلم ابن عقیل بھی شہید ہو گئے ہیں. میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں جو واپس جانا چاہے واپس چلا جائے، کیونکہ میں نے تو ایک ارادہ کر لیا ہے کہ میں جاؤں گا. ان سب نے بھی کہا کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. وہاں سے چلتے چلتے آپ کربلا کی سرزمین پہ پہنچے. ابن زیاد نے بھی آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا. اور اس نے پھر ایک ظلم اور کیا کہ آپ کے لیے پانی بھی بند کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فرزند ارجمند بڑے بیٹے جو تھے حضرت علی اکبر، وہ میدان میں آئے اور وہ بڑے ذوق سے اور شوق سے رجز پڑھ رہے تھے، انا ابن حسین ابن علی، انا من اولاد النبی. انہوں نے اتنی مضبوطی سے لڑائی لڑی ماشاءاللہ کہ دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ ڈالی. لیکن کب تک؟ آخر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھی اگر ہم ایک ایک دو مقابلہ کریں گے تو اس شہزادے کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. سارے اکٹھے ہو کے حملہ کر دو. سارے انبوں کا انبوں اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوا. حضرت شہید ہو گئے. حضرت حسین نے آ کے اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی اور خیمے میں رہ گیا. اسی پہ کسی نے کہا تھا نا کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین. اور جو انگاروں پہ سویا وہ حسین. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم نبی کے گھرانے سے ہو اور ہمیں صبر کر کے دکھانا چاہیے. مجبور تھی بیویاں چپ ہو گئی. انہوں نے چھوٹا بچہ جو علی اصغر تھا وہ اٹھا کے دیکھ کہ کم سے کم ظالموں سے اس کو دکھا کے پانی مانگو شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے. حضرت حسین نے مخاطب ان کو فرمایا کہ دیکھیں
جو بیٹا میرا چل کے آ سکتا تھا وہ تو چل کے آیا تھا، یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، پھر بھی آیا ہے میدان میں، تم اس کو پانی تو دے دو۔ پانی کے بجائے انہوں نے تیر مارا، حضرت اصغر کو لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، بیٹے کا لہو گر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں تیری سرزمین کو گواہ بناتا ہوں کہ میں تمہیں جو ہدیہ پیش کر سکتا تھا آج بیٹے پیش کر رہا ہوں، میری یہ قربانیاں قبول فرمانا۔ گھر آئے، بچوں کو دیا۔ اب عورتیں ہیں بیچاری، وہ کیا کر سکتی؟ اس کے بعد پھر حضرت حسین میدان میں آئے، انہوں نے وہ تلوار ذوالفقار اپنے حضرت علی کی ہاتھ میں لی، اور الحمدللہ اللہ نے اس جوان کو جو طاقت دی تھی اس نے صفیں الٹ ڈالی۔ اذان ہونے لگی تو اس نے کہا ظالمو ٹھہرو، کم سے کم مجھے نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد پھر مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے سوچا بھی یہی اچھا موقع ہے۔ حضرت حسین جب سجدے میں گئے تو شمر جوشن نے آ کے تلوار سے آپ کو شہید۔ وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے ماورا، وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لغزش پا نہیں۔ اسی سجدے کی حالت میں حضرت حسین شہید ہوئے، تو قیامت والے دن عثمان کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا، عمر کی شہادت کی گواہی محراب و منبر دیں گے، اور حضرت حسین کی شہادت کی گواہی کربلا کی زمین دے گی۔ اللہ کے راستے میں جہاد کر دیا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ شاہ ہست حسین شہنشاہ ہست حسین، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ انہوں نے گردن تو دے دی لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی۔ لیکن بہرحال ان تمام مظالم کے باوجود نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی قربانیاں، صحابہ کی قربانیاں اپنی مثال دنیا میں تاریخ میں رقم کر گئے ہیں جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی بھی اور اہل بیت کی بھی محبت نصیب فرمائیں۔